ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ 23 برس کے عرصے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ قرآن میں کچھ صورتیں ہیں جن کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور کچھ صورتیں ہیں جن کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق یہ ہے کہ جو صورتیں قرآن کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو کہا جاتا ہے مکی صورتیں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو یا مکہ سے باہر نازل ہوئی ہو، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہو چاہے وہ مدینہ سے باہر نازل ہو۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، اور یہ پورا قرآن اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ آج کا موضوع قرآن سے متعلق ہے۔ قرآن سے متعلق چند باتیں مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور کتنی خوش نصیبی ہے اس شخص کی جس کو اللہ کا کلام پڑھنا آتا ہے، وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہو، حافظ قرآن ہو۔ اور کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کے اس کلام قرآن پر عمل کرتا ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ باہر تشریف لے گئے، راستے میں ایک ہندو پنڈت سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ہندوستان میں تھے۔ ہندو پنڈت اپنے ایک چیلے کے ساتھ، اپنے ایک شاگرد کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس نے حضرت تھانوی کو دیکھا تو کہا کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں، آپ عالم ہیں، تو میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کے دین کے بارے میں، آپ کے مذہب کے بارے میں، آپ کے قرآن کے بارے میں۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام کے لیے ضرورت ہوتی ہے زبان کی۔ جب آپ کسی بھی بات پر تلفظ کرتے ہیں، کوئی کلام کہتے ہیں تو زبان سے کہتے ہیں، تو کلام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان کو حرکت نہ دی جائے۔ زبان سے آپ کلام کی ادائیگی کرتے ہیں، تو کلام میں محتاج ہوتا ہے انسان زبان کا،
اور زبان کے بغیر کلام نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ بھی زبان کا محتاج ہو گیا، اور جو زبان کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا؟ یہ اس نے سوال کیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سوال مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اور اس کا جواب بھی مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن جب اس نے یہ سوال کیا تو اللہ نے میری مدد فرمائی۔ اللہ علماء کی مدد فرماتے ہیں، ان کے پاس صرف علم کی طاقت نہیں ہوتی، تقوی والی طاقت ہوتی ہے۔ یہ تقوی بہت بڑی چیز ہے، جب تقوی ہو تو پھر اللہ ایسے مواقع پر مدد فرماتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو متقی ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، مشکل وقت میں نکلنے کا راستہ اللہ بنا دیتا ہے۔ تو فرماتے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اللہ کی طرف سے یہ مجھ پر فضل ہوا، تو میں نے اس ہندو پنڈت سے کہا دیکھو ہم اور آپ بولنے میں زبان کے محتاج ہیں، بات کرنے میں زبان کے محتاج ہیں، لیکن یہ جو ہماری زبان ہے یہ زبان خود بولنے میں کسی اور زبان کی محتاج نہیں ہے، یہ خود بخود بولتی ہے۔ تو حالانکہ زبان مخلوق ہے، زبان مخلوق ہو کر خود بولتی ہے، بولنے میں، کلام کرنے میں زبان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، کسی اور زبان کی ضرورت نہیں۔ وہ خالق ہے جس نے اس زبان کو پیدا کیا ہے، جب وہ خالق کلام کرتا ہے تو اس کو بھی بولنے میں، کلام کرنے میں کسی اور کسی چیز کی، زبان کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ہندو پنڈت نے جب یہ جواب سنا تو وہ جھوم گیا، اور اس نے اپنے شاگرد سے کہا کہ عالم اس کو کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے عالم۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے میرے دوستو، اور ہمارے لیے، اس امت کے لیے اللہ نے یہ قرآن بھیجا ہے، اور قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ہم یہاں انگلینڈ میں رہتے ہیں، یہ ہمارے بچے جوان ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، دوسرے لوگ غیر مسلم ہیں وہ ہمارے دین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اگر کوئی سوال یہ کرے، ہم یہاں بچوں کو یہ سکھاتے بھی ہیں، جوانوں کو، نوجوانوں کو بتاتے ہیں، اس لیے کہ معلوم ہو، کوئی سوال کرے مسلمان سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہو، ان کی نبوت اور رسالت کی کیا دلیل ہے؟ تو آسان جواب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن آپ کا معجزہ ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، اور معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے، اس معجزے میں اور گزشتہ انبیاء کے معجزات میں فرق ہے۔ گزشتہ انبیاء کو اللہ نے معجزات دیے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، عصا اور لاٹھی کا معجزہ۔ وہ عصا اور وہ لاٹھی سانپ بن جاتی تھی۔ فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اے اللہ ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اتوکأ علیہا، میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اس میں اور بھی بہت سے کام ہیں میرے لیے۔
اللہ تعالیٰ نے تو ایک سوال کیا، اس کا جواب یہ تھا کہ لاٹھی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 باتیں ارشاد فرمائی. یہ میری لاٹھی ہے، ہی عصایا اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، پتے جاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی بہت سے کام کی چیزیں ہیں، اور بھی بہت سے فائدے ہیں. علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا لمبا جواب دیا، 4 باتیں ارشاد فرمائی، اور لمبا جواب اس لیے دیا کہ آج اللہ سے ہم کلامی کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے اللہ سے ہم کلامی کا، لہذا اللہ سے ہم کلامی کا جب موقع ملا ہے تو میں زیادہ باتیں کروں. اللہ اکبر. یہ ان کا معجزہ تھا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا. پھر وہ لاٹھی سانپ نہیں بنتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، اے موسیٰ اس لاٹھی کو ڈال دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی کو ڈال دیا تو وہ لاٹھی سانپ میں بدل کر دوڑنے لگی. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لیجئے، ہم اس کو یہ جو سانپ ہے، یہ جو لاٹھی سانپ بن گئی ہے، اس کو پہلی والی صورت میں دوبارہ لے آئیں گے. یہ معجزہ تھا ان کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا. لیکن قربان جائیے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا، قرآن کا معجزہ، اور ایسا معجزہ ہے کہ کوئی اس قرآن کا مثل نہیں پیش کر سکتا، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. آپ دنیا سے تشریف لے گئے لیکن قرآن کا معجزہ قیامت تک کے لیے باقی ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں 3 چیلنج کیے ہیں. پہلا چیلنج فرمایا، اللہ اکبر، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اگر سارے انسان اور جنات جمع ہو جائے اور مل کر قرآن کا مثل لانے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے، تب بھی اس قرآن کی طرح کوئی کتاب اور کوئی اللہ کے کلام کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں پیش کر سکتے. پھر فرمایا دوسرا چیلنج، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، چلو 10 سورتیں ہی بنا کر لے آؤ. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس قرآن کی طرح 10 سورتیں الم تر کیف سے والناس تک لے آؤ. وہ بھی نہیں لا سکے. اور آخری چیلنج فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن کی طرح ایک سورتن، چھوٹی سی ایک سورت، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اس کا مقابلہ کرو، اس کی طرح ایک سورت بنا کر لے آؤ. اس کی طرح سورت بھی تم نہیں لا سکتے. یہ اللہ نے معجزہ عطا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو قیامت تک کے لیے باقی ہے. اس قرآن سے آج ہمارا کیا تعلق ہے میرے دوست؟ ہم نے تو اس قرآن کو رکھ دیا ہے، کبھی کبھی پڑھتے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ صرف یہ کیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو سورہ یاسین پڑھتے ہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی. اچھی بات ہے، جس کا انتقال ہو اس کے سرانے سورہ یاسین پڑھے، قرآن پڑھنے سے برکت ہوگی، روح نکلنے میں آسانی ہوگی. لیکن علامہ اقبال شکوہ کرتے ہیں، تورا حاصل سے یاسینش جزی نیست، تورا حاصل سے یاسینش جزی نیست، کہ تمہیں سورہ یاسین کا صرف اتنا فائدہ معلوم ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان آسانی سے مر جاتا ہے، بس اس کے علاوہ قرآن کو نہ تم پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، نہ اس پر عمل کرتے ہو. تو راحا
سلزه آسینش جزی نیست که از غم خواندنش اعصاب میری. اللہ اکبر. میرے دوستو، قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. یہ قرآن کا حق ہے. قرآن کی تلاوت کرے، سمجھ کر کرے تو بہت اچھی بات ہے. قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے. لیکن اگر کوئی شخص قرآن کو پڑھتا ہے اور اس قرآن کا ترجمہ اسے سمجھ میں نہیں آتا، تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے. آج کل کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن کو اگر آپ ویسے ہی پڑھیں گے، سمجھتے نہیں ہیں تو کوئی ثواب نہیں ہے اس کا. تو ہمارے تو سارے دنیا کے مسلمان تو عرب نہیں ہیں، سب تو قرآن کو نہیں سمجھتے، ترجمہ پڑھ کر سمجھتے ہیں. تو اگر کوئی بغیر سمجھے قرآن کو پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ اور اگر کوئی نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو ترجمہ نہیں آتا، تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ ثواب نہیں ملے گا؟ یہ ایک نئی کوئی فرقہ نکلا ہے، وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے. سمجھنا قرآن کا ضروری ہے، لیکن اگر بلا سمجھے بھی کوئی قرآن کو پڑھتا ہے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے. دیکھیے حدیث میں آتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف، لام حرف ومیم حرف. آپ نے فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف پڑھنے پر. اور پھر آپ نے مثال دے کر ارشاد فرمایا: میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف. یہ کتنے حرف ہو گئے؟ 3. اور الف لام میم پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. حالانکہ الف لام میم کا ترجمہ اور معنی کسی کو بھی نہیں آتا. الف لام میم کا معنی امام صاحب کو بھی نہیں معلوم، مفتی صاحب کو بھی نہیں معلوم، شیخ القرآن کو بھی نہیں معلوم، شیخ الحدیث کو بھی نہیں معلوم، عربوں کو بھی نہیں معلوم، ہم جیسے عجم کو بھی نہیں معلوم. لیکن پڑھنے پر ثواب ملتا ہے. معنی سمجھ میں آیا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے، اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی بلا سمجھے قرآن کو پڑھتا ہے، تب بھی اس کو اس پر ثواب ملتا ہے. قرآن کو پڑھو بھائی، تلاوت کیا کرے. ایک زمانہ تھا کہ جب مسلمان ہمارے یہاں صبح اٹھتے تھے تو گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. آج اللہ معاف فرمائے ہمارے گھروں سے میوزک بجتا ہے، گانوں کی آوازیں آتی ہیں. نوجوان گانے سنتے ہیں گاڑیوں میں گانے سننے کے بجائے تلاوت سنا کرو، اللہ کی رحمت برسے گی. قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو سنا جائے. اور دوسری چیز، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا. بچوں کی فکر کریں. ہمارے بچے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور جناب آکسفورڈ کی یونیورسٹی سے ڈگری بھی لے لیتے ہیں، اس کو بہت اچھی جاب بھی مل جاتی ہے، بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے، قرآن دیکھ کر اسے پڑھنا نہیں آتا. کتنے افسوس کی بات ہے. ہمارا بچہ اگر دنیا میں اتنا آگے ہے، قرآن میں بھی اس کو آگے ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو قرآن سکھائے، قرآن کا حافظ بنائے. اور حافظ بننا کوئی مشکل نہیں ہے، بچے بچپن میں آسانی سے حفظ کر لیتے ہیں. جو بچے حافظ ہوتے ہیں وہ دنیاوی تعلیم میں بھی آگے ہوتے ہیں. اللہ ان کا ذہن تیز کر دیتا ہے. قرآن ایسی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، میں جب حدیث پڑھتا ہوں تو حدیث کی بھی تلاوت کرتا ہوں، جیسے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. جیسے میں نے ابھی حدیث پڑھی. ایک مرتبہ میں کسی پروگرام میں بیان کر رہا تھا تو وہاں میں نے یہ حدیث پڑھی،
من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. اللہ اکبر. میں نے یہ حدیث تلاوت کی جیسے ابھی تلاوت کی. جب اس پروگرام میں نے یہ حدیث پڑھی اور اس کا ترجمہ یہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا اس پر عمل کیا قرآن کا حافظ بنا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو تمہارے گھروں میں چمکتے ہوئے سورج سے زیادہ روشن ہوگا. جب والدین کو یہ اعزاز ملے گا تو اس قرآن کو پڑھنے والا وہ جو بچہ ہے جس نے قرآن حفظ کیا ہے اس پر عمل کیا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ اس کو کتنا عطا فرمائیں گے. میں نے یہ حدیث پڑھی تلاوت کی تو ایک عالم دین تھے انہوں نے سوال کیا کہ جی قرآن کی تو تلاوت کی جاتی ہے آپ نے حدیث کی بھی تلاوت کی. سوال یہ تھا کہ کیا حدیث کی تلاوت کرنا جائز ہے؟ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ حدیث کی تلاوت کی جا سکتی ہے. ہمارے یہاں مدارس میں جو دور حدیث آخری سال ہوتا ہے اس میں طلبہ جب حدیث پڑھتے ہیں استاد کے سامنے حدیث پڑھی جاتی ہے. کبھی استاد خود پڑھتا ہے حدیث, اسی سے سند متصل ہوتی ہے. طالب علم وہ احادیث استاد سے سنتا ہے یا استاد کے سامنے پڑھتا ہے تو اس کی سند متصل ہو جاتی ہے, وہ تلاوت کی جاتی ہے حدیث کی. مجھے تو مسئلہ معلوم تھا لیکن جب انہوں نے یہ سوال کیا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے کوئی دلیل مل جائے. تو ایک مرتبہ میں یہاں مسجد میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, سورہ احزاب ایک آیت پر پہنچا تو میں وہاں رک گیا. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات یعنی قرآن کی آیتیں اور حکمت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اور جو سنتیں ہیں وہ احادیث اور آیات جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے ان کا ذکر کرتی رہو. قرآن نے تلاوت قرآن کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور حدیث کے لیے بھی کہ تمہارے گھروں میں قرآن اور حدیث کی جو تلاوت کی جاتی ہے. معنی معلوم ہوا کہ قرآن کی جس طرح تلاوت کی جاتی ہے حدیث کی بھی تلاوت جائز ہے. اور علماء نے لکھا ہے جس طرح قرآن کی تلاوت کرنے پر ثواب ملتا ہے حدیث کی تلاوت کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے, اس لیے کہ قرآن میں دونوں کو تلاوت کہا گیا ہے. تو مجھے جب یہ جواب ملا تو بڑی خوشی ہوئی. تو اس لیے میں حدیث بھی جب تقریر میں بیان کرتا ہوں تو حدیث کی بھی تلاوت کرتا ہوں. من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. اللہ اکبر. حافظ قرآن کے قاری قرآن کے جو قرآن پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے ایسے شخص کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. اللہ اکبر. اور میرے دوستو حافظ صاحب جو قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھے, آہستہ آہستہ پڑھے. یہ بہت سے حافظ ہمارے بچے جو ہے قرآن پڑھتے ہیں بہت تیز پڑھتے ہیں. وہ پاکستان ہمارے یہاں ہندوستان ہمارے یہاں جو تراویح میں بعض لوگ قرآن کا جو حال کرتے اللہ معاف فرمائے, اتنا تیز قرآن پڑھتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, یہ غلط ہے.
اب میں حدیث بھی سناتا ہوں اور آپ کو مسئلہ بھی بیان کرتا ہوں۔ قرآن پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ قرآن پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقے کو کہتے ہیں ترتیل، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے فرمایا جب آپ رات کو تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتے ہیں تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں۔ ترتیل کہتے ہیں اس کو، ٹھہر ٹھہر کر قرآن۔ اور یہ قراء حضرات کہتے ہیں ترتیل، ایک ہے ترتیل، ایک ہے حدر، ایک ہے تدویر۔ ترتیل ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اور جو بہت زیادہ ٹھہر کر پڑھتے ہیں جیسے قراء حضرات محفل میں تلاوت کرتے ہیں اس کو ترتیل کہا جاتا ہے، جیسے قاری عبد الباسط صاحب تلاوت کرتے تھے رحمت اللہ علیہ۔ ایک ہوتا ہے حدر، حدر کا معنی تیز پڑھنا، یعنی ترتیل سے ذرا تیز پڑھنا، لیکن پوری تجوید کا خیال رکھ کر، صفات اور مخارج کا خیال رکھ کے سمجھ میں آئے کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، اس جیسے تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے اس کو تدویر کہتے ہیں، نہ بہت زیادہ ٹھہر کر ہو جیسے محفل میں تلاوت کی جاتی ہے، نہ حدر ہو جیسے تراویح میں، درمیان والی تلاوت ہو جیسے امام صاحب جہری نمازوں میں پڑھتے ہیں، فجر میں، عشاء میں، مغرب میں۔ یہ 3 طریقے ہیں پڑھنے کے۔ اب ہمارے یہاں اللہ معاف فرمائے، دوسروں کو تو میں نہیں کہتا، اپنے والوں کو تو کہہ سکتا ہوں، ہمارے پاکستان انڈیا والے جو قاری صاحب ہیں، سب نہیں، کچھ ہے وہ جو تراویح پڑھتے ہیں وہ حدر نہیں ہے، وہ حدر نہیں ہے، وہ غدر ہے۔ حدر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ غدر ہے۔ یہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا اب سنو۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن حافظ قرآن، قرآن پڑھنے والے قاری قرآن سے کہا جائے گا، جنت میں جب لوگ جائیں گے تو حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن، اللہ اکبر، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ قاری صاحب، حافظ صاحب، قرآن پڑھتے جائیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے جائیے، اور جنت کے بالا خانوں میں اوپر چڑھتے جائیے، اور تمہارا ٹھکانہ، تمہاری جنت وہی ہوگی جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی۔ اب اگر یہ، اور اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے اس طرح پڑھو۔ اب وہ آرام آرام سے پڑھے گا تو جتنا آرام سے پڑھے گا اتنا اوپر چڑھتا جائے گا، اور اگر جلدی جلدی پڑھے گا، 25 منٹ میں، 30 منٹ میں تراویح ختم کرنے والا قاری صاحب ہے تو اس کی جنت تو جلدی آ جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آہستہ آہستہ پڑھنے والا ہے تو وہ اور اوپر چڑھتا جائے گا، اور اوپر چڑھتا جائے گا۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، انہوں نے یہ حدیث سنائی تو فرمایا کہ دیکھو، قاریوں کی، حافظوں کی عادت ہوتی ہے، عام مسلمانوں کی بھی ہے، جب قرآن تراویح میں ختم ہو سورہ ناس پڑھتے ہیں، عام مسلمان بھی ختم ہو سورہ ناس پڑھے تو ادھر ختم نہیں کرتے، بلکہ شروع سے سورہ فاتحہ اور الف لام میم ہم المفلحون تک پڑھتے ہیں۔ قرآن جب بھی ختم ہو تو مستحب ہے کہ وہاں سورہ ناس پر ختم نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات یہ پڑھ لے، مفلحون تک یہ پڑھی جاتی ہے۔ تراویح میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، عام مسلمان بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ تو ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا قیامت کے دن جب قاری قرآن سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا،
جس طرح تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا اس طرح پڑھتا جا ٹھہر ٹھہر کر، جہاں آخری آیت ہوگی وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اب حافظ صاحب کی عادت یہ ہے، اور پھر فرمایا حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الحال المرتحل، الحال المرتحل، جو رک جائے، اتر جائے اور پھر روانہ ہو، پھر چلنا شروع کرے، جو رک کر روانہ ہو پھر روانہ ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ حال اور مرتحل کا کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا معنی یہ ہے جو قرآن اول سے پڑھے، جب قرآن ختم ہو جائے تو والناس پہ ختم نہ کرے، پھر الحمد سے اور الف لام میم سے پھر پڑھنا شروع کرے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو ہمارے شیخ فرماتے تھے جب حافظ صاحب جنت میں چڑھتا جائے گا، جب والناس پہ ختم ہوگا من الجنت والناس، تو اس کی عادت ہوگی الف لام سورہ فاتحہ سے پڑھنے کی، وہ پھر پڑھنا شروع کرے گا تو پھر اوپر چڑھتا جائے گا۔ دیکھو سنت پر عمل کرنے کا کتنا فائدہ ہے، اس کی جنت اور اونچی ہوتی جائے گی۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ بھائی، قرآن سکھائیے اپنے بچوں کو، قیامت کے دن یہی قرآن کام آئے گا۔ ہمارے بچے، ہم قرآن گھروں میں خواتین قرآن پڑھنے والی بن جائیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، مولوی صاحب گھر میں سکون نہیں ہے، یہاں انگلینڈ میں برطانیہ میں تو یہ سکون تو جناب یہاں آپ خرید نہیں سکتے، دنیا کی چیزیں خرید سکتے ہیں، اچھے اچھے گھر ہیں، یہ سردی کا زمانہ ہے، گھر کے اندر جاؤ ہیٹنگ لگی ہوئی ہے، گرم پانی ہے، آرام دہ بستر ہے، دنیا جہاں کی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے پاس، لیکن سکون نہیں ہے۔ اور سکون انہی گھروں میں ہے جو دیندار ہے، یاد رکھو، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو گھروں میں تلاوت کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جن کے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، جو اللہ اللہ کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، حلال اختیار کرتے ہیں، انہی کے پاس سکون ہے۔ سکون آپ بازار سے نہیں خرید سکتے بھائی، ہم گھر بنا سکتے ہیں، اچھا گاڑیاں اچھی لے سکتے ہیں، سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون اللہ کی یاد میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ مجھ سے ہمارے ایک ساتھی ہے، انہوں نے سوال کیا کہ امام صاحب ہمیں روزانہ کیا ذکر کرنا چاہیے؟ یہ بھی بتا دیتا ہوں، مجھے یاد آ گیا، ابھی اس آیت سے یاد آ گیا۔ روزانہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ذکر بھی کرنا چاہیے، تو میں آپ کو ذکر کرنے کا بہت آسان طریقہ بتاتا ہوں، آپ پورا دن ذاکر بن جائیں گے۔ فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز ضرور پڑھا کریں، فجر کی نماز نہیں چھوڑیں، فجر میں اٹھے، جلدی اٹھے، نماز پڑھے، اس سے پورے دن کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ فجر کی نماز پڑھ لی، اب فجر کی نماز کے بعد 3 تسبیحات پڑھے۔ استغفار کی تسبیح ہے 100 مرتبہ، 100 مرتبہ درود شریف، اور 100 مرتبہ سوئم کلمہ، تیسرا کلمہ یہ پڑھے، یہ 3 تسبیحات 100 مرتبہ پڑھے۔ قرآن کی تلاوت کر لے، تھوڑا وقت ہے تھوڑا سا کر لے، 2 رکوع پڑھ لے، 1 صفحہ پڑھ لے، 2 صفحے پڑھ لے، یہ ہو گیا پہلا کام۔ اب آپ جائے کام پہ، جب گھر سے نکلیں گے تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی کی دعا پڑھیں، اب آگے کھانا کھائیں گے، ناشتہ کریں گے، نکلنے سے پہلے تو بسم اللہ پڑھیں، اور جب کھانا ختم ہوگا الحمدللہ پڑھیں، ہاتھ دھوئے، کھانا کھائے، سنتوں پر عمل کریں۔ اب آپ گاڑی میں بیٹھے، گاڑی کی دعا، بازار میں جائے، بازار کی دعا، اوپر چڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھنا ہے؟ پہلے بتایا تو میں نے آپ کو، اللہ اکبر، اللہ اللہ سب سے بڑا ہے، جتنی بھی اونچائی ہے، جتنی بھی اونچائی، بڑا کون ہے؟ سب سے اوپر اللہ ہے۔ نیچے جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، یہ میں نے پہلے بتایا تھا۔ اب جتنی سنت مسنون اذکار ہیں وہ پڑھتے جائے،
مسلمان ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چھینک آئے تو الحمدللہ، کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ، کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے جزاک اللہ خیرا، یہ تو آسان دعائیں ہیں۔ جب آپ ہر جگہ ہر موقع پر جو اس وقت کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، آپ اس مسجد میں آئیں گے تو دعا پڑھیں گے داخل ہونے کی، جائیں گے تو نکلنے کی دعا، ٹوائلٹ میں جانے کے سے پہلے کی دعا، نکلنے کی دعا، رات کو سونے کی دعا، صبح اٹھنے کی دعا، یہ دعائیں ہیں جب آپ پڑھیں گے تو یہ آپ اگر موقع پر جو دعائیں ہیں وہ پڑھتے جائیں گے، آپ 24 گھنٹے کے ذاکر بن جائیں گے۔ کتنا آسان ہے، مگر ہم لوگوں نے تو چھوڑ دیا ہے۔ جزاک اللہ مسلمانوں سے ختم ہو گیا، بارک اللہ ختم، بچوں کو سکھایا ہے جزاک اللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ خیرا، یہ پورا پڑھا کریں، صرف جزاک اللہ نہیں، جزاک اللہ خیرا۔ ایک مرتبہ میں سعودیہ میں سفر کر رہا تھا، تو ایک عرب تھا، اس نے ہمارے ساتھ اچھائی کی تو میں نے اس کو کہا جزاک اللہ، اس نے کہا نہیں اس کو کمپلیٹ کرو، جزاک اللہ خیرن کہو، اللہ اکبر۔ میں نے کہا دیکھو وہ بات میں ابھی تک نہیں بولا ہوں، تو جزاک اللہ خیرن یہ کہا کرے، وقت جو موقع کی دعائیں ہیں وہ پڑھا کرے، جب آپ یہ پڑھیں گے آپ 24 گھنٹے کے ذاکر بن جائیں گے۔ یہ آسان طریقہ ہے ذکر کرنے کا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔